جو عمل تم کرتے ہو وہی عمل ہم بھی کرتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے، کسی ایمان والے کے لیے کینہ نہیں رکھتے، ہم کسی انسان کو دیکھ کر کے، ہم کسی مسلمان کو دیکھ کر کے حسد نہیں کرتے، ہم کسی کامیاب مسلمان کو دیکھ کر کے جلن نہیں کرتے، ہم کسی کو دیکھ کر کے چلتے نہیں ہیں، ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے، ہم کسی کی برائی نہیں کرتے، ہم کسی کی چغلخوری نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی انسان کسی انسان کا برائی کرتا ہے، کسی انسان کا چغلخوری کرتا ہے، کسی انسان کا غیبت کرتا ہے، کسی انسان کی برائیوں کو اچھالتا ہے، تو ان تمام باتوں سے دور رہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے ہے، جنہوں نے ہم تمام بنی آدم کو اس دائرے پانی کے اندر پیدا فرمایا اور پھر پیدا کر کے یوں ہی لاچار مشکور بے بس کیڑے مکوڑوں کی طرح منمانی زندگی گزارنے اور بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اور آپ کے نبی اس روئے زمین پر گزر بسر کرنے والے تمام انسانوں کے رشد و ہدایت کی خاطر، تمام انسانوں کو راہ راست دکھانے کے لیے، تمام انسانوں کو برائی سے روک کر اچھائی کی طرف بلانے کے لیے، تمام انسانوں کو بدی سے روک کر نیکی کی طرف گامزن کرنے کے لیے، اهدنا الصراط المستقیم جیسے سیدھے راستے پر آگاہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ذکر کم و بیش 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ان تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام کا نذرانہ پیش ہوں، خصوصاً بالخصوص ہم سب کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جماعت، آج سے تقریباً 27 دن پہلے ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے جیسے مقدس بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ واقعی میں مقدس اور برکت والا مہینہ ہے، ہر اعتبار سے برکت والا مہینہ ہے۔ مثال کے طور پر وہ نمازی جو مسجد میں کبھی نہیں آتے جمعہ کے علاوہ، ایسے لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں صفحے اوپر میں آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو برکت کا مہینہ ہے نمازیوں میں برکت، یعنی نمازیوں کی تعداد بڑھی رہتی ہے، لوگ مسجدوں میں 5 وقت بچا کر کھڑے رہتے ہیں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جو بھی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے ہم سے دور جانے لگتا ہے، چلا جاتا ہے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے دور جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی مسجدوں سے دور آ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے تعلق سے کلام مقدس سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے لیکن بتانا مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون یعنی رمضان المبارک کے مہینے ہم پر فرض کیے گئے، اسی طرح جس طریقے سے ہم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس وجہ سے لعلکم تتقون پوائنٹ کی بات یہ ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کی بدولت تم برائیوں سے باز آ جاؤ۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کی بدولت تم اللہ رب العالمین سے خوف کرنے والا بن جاؤ۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کی بدولت تم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرو۔ یہ متقیوں کا مہینہ، متقی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے، برائیوں سے الگ تھلگ کرنے کے لیے یہ مہینہ ہم پر سایہ فخر ہوا تھا۔ لیکن
طرح جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کہاں ہمارے اندر تقویٰ ہے؟ کہاں ہم متقی بن پائے؟ کہاں پرہیزگاری ہمارے اندر ہے؟ رمضان مبارک کے مہینے سے پہلے ہم جھوٹ بولا کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ رمضان مبارک کے مہینے سے پہلے ہم چغلخوری کے کام کو انجام دیتے تھے، رمضان مبارک کے مہینے کے بعد بھی دیتے ہیں۔ رمضان مبارک کے مہینے سے پہلے دیگر اور طرح طرح کی برائیوں کے کام کو انجام دیتے تھے، رمضان مبارک کے مہینے کے بعد بھی ان تمام تر برائیوں میں ہم ملوث تھے، ان تمام تر برائیوں کو کرتے تھے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ، مقدس مہینہ، برکت والا مہینہ جو گزرا، ان سے ہم استفادہ کر حاصل کیے، ان سے کیا ہم فائدہ حاصل کیے؟ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ رب العالمین کا قربت حاصل کرو۔ تمام تر جو رمضان مبارک کے مہینے سے پہلے ہم برائیوں کے کام کو انجام دیتے تھے، رمضان مبارک کے مہینے کے بعد بھی ہم دینا شروع کر دیے۔ تو کہاں ہمارے اندر کوئی بدلاؤ آیا؟ کہاں ہم اپنے اندر چینجنگ لا پائے؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر چینجنگ لانے کے لیے مہینہ ہم پر سایہ فلک کیا تھا، تاکہ میرا بندہ بدل جائے، اس کا دل لرز جائے، اللہ رب العالمین کی طرف اس کا رغبت ہو۔ لیکن کہاں؟ میرا موضوع ہے غیبت اور چغلخوری۔ سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ غیبت کس کو کہتے ہیں۔ غیبت یعنی کسی انسان کے اندر کوئی خامی، کوئی برائی ہو، اس برائی کو لوگوں میں عام کرنا، اس برائی کو لوگوں میں پھیلانا، یہ سوچ کر کہ اس کی جو بنی بنائی عزت ہے، لوگ جو ان کی عزت کرتے ہیں، تعظیم و تکریم کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا کم ہو جائے، لوگوں میں یہ بدنام ہو، یہ سوچ کر کے کسی کی برائی کو اچھالنا، کسی کی برائی کو عام کرنا، پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا، یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ اور چغلخوری کیا ہے؟ چغلخوری یہ ہے کہ کسی ایک کی زبان سے کوئی بات سن کر کے اس بات کو دوسروں تک پہنچا دینا، اور دوسروں تک پہنچا کر کے ان دونوں کے درمیان جو آپسی میل محبت ہے، الفت ہے، بھائی چارگی ہے، اس چیز کو ختم کر دینا، مٹا دینا، یعنی دونوں کے درمیان جو محبت تھی اس کو نفرت میں بدل دینا، جو الفت و محبت کی دیوار تھی اس دیوار میں دراڑ پیدا کر دینا، یہ ہے چغلخوری۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں سے منع فرمایا سورہ حجرات کے اندر، ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا، بچو، اجتناب کرو، دور رہو، کثیر من الظن، زیادہ گمان کرنے سے، زیادہ سوچنے سے، ان بعض الظن، بے شک زیادہ گمان کرنا گناہ ہے، برائی ہے، ولا تجسسوا، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کے گناہوں کو ٹٹولنے میں نہ رہو، ایک دوسرے کی عیب کو تلاش کرنے میں نہ رہو، ولا یغتب بعضکم بعضا، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیوں؟ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے لحم اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتا، مردے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا؟ بھلا بتائیے ہم میں سے کوئی ایسا انسان ہوگا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کو گوشت کو کاٹ کر کے کھانا پسند کرے گا؟ اللہ رب العالمین وہی کہہ رہا ہے ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو یہ پسند کرتا ہو لحم اخیہ، اپنے
زنا تو نہیں ہو گیا ہے؟ تم مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانے کے لیے بول رہے ہو، دماغ وہاں ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ بات یہاں تک پہنچ جائے گی اگر آپ اس طریقے سے کسی کو بول دیں گے تو اسی مرے ہوئے بھائی کے ساتھ آپ کو سلانے کی سازش میں آ جائیں گے، سلانے کی کوشش کرنے لگیں گے کہ تم نے ایسی بات کیوں بولا۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم چغل خوری کرتے ہو، چغلی کرتے ہو، غیبت کرتے ہو تو سن لو، اگر غیبت کرنا تم پسند کرتے ہو، لعن طعن کرنا تم پسند کرتے ہو، تمہیں اچھا لگتا ہے تو تم اپنے مرے ہوئے مردے بھائی کا گوشت بھی کھانا شروع کر دو۔ فَقَرِبْتُمُ، تو تم اس سے کیا کرو گے؟ گھن کھاؤ گے، نہیں کھانا پسند نہیں کرو گے، تمہیں گھن آئے گی۔ اگر کوئی انسان تمہیں کہہ دے تو تم اسے برا بھلا کہنے لگو گے۔ لیکن آج ہم بڑے شوق سے یہ کام کو انجام دیتے ہیں، بڑے شوق سے اس کام کو انجام دیتے ہیں، اپنے بھائی کی لعن طعن کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلخوری جیسے خطرناک برائی کو انجام دیتے ہیں، اور سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں سر اٹھا کر کے فخر کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور پھر ایسا کرنے کے بعد اس چیز کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اس چیز کو ہم خطا نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ میرا جو مقصد تھا دونوں کے درمیان فساد پیدا کرنا تھا، ہم نے کر دیا۔ دونوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرنا تھا، ہم نے کر دیا۔ دونوں کے درمیان نفرت ہمیں ڈالنا تھا، ہم نے ڈال دیا۔ دونوں کے درمیان جو الفت و محبت تھی اس کو ختم کرنا تھا، ہم نے کر دیا۔ اس چیز کے ذریعے سے گویا کہ ہم اپنے مقصد پر کامیاب ہو گئے۔ واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ، اگر ایسا کرتے ہو، ایسے خطرناک کام کو انجام دیتے ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب رحیم، آگے کیا کہتا ہے؟ ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اگر ایسے خطرناک گناہ کو ہم میں سے کوئی شخص انجام دیتے ہیں یا کرتے ہیں تو ان کو توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ تواب رحیم، کہ صرف توبہ قبول ہی نہیں کرے گا بلکہ اللہ رب العالمین اس پر رحم بھی کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین کسی کے اوپر اگر رحم کر لیا، اللہ رب العالمین کسی پر شفقت کر لیا، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے اوپر اگر ظلم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس سے آگے والی آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک ہی عورت سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک ہی عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے بنایا ایک شعبہ، ایک قبیلہ، ایک گروہ، ایک جماعت۔ وجعلناکم، اور ہم نے بنایا، شعوبا ایک شعبہ، وقبائل اور قبیلہ ایک جماعت، ایک گروہ، لتعارفوا، اس وجہ سے تاکہ تمہارے درمیان شناخت ہو جائے، ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے۔ لتعارفوا، تم ایک دوسرے کو جاننے لگو، ایک دوسرے کو پہچاننے لگو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس سب سے زیادہ عزت والا، تکریم والا، تعظیم والا وہ ہے اتقاکم، جو پرہیزگار ہوں، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوں، جو گناہوں سے باز رہتے ہوں، گناہوں سے دور رہتے ہوں، بدعوں سے کوسوں دور رہتے ہوں۔ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس بڑے عزت دار ہوں گے، بڑے تعظیم و تکریم والے ہوں گے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام تر چیزوں کو جاننے والا، باخبر ہے، خبر رکھنے والا۔ ہم کسی انسان کی نظروں سے چھپ کر کے کوئی برائی کے کام
کام کو انجام دیتے ہیں اور بڑے فخر محسوس کرتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العالمین تمام تر کاموں کو، تمام تر چیزوں کو جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو ہم کیسے یہ گمان کر سکتے ہیں، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کسی انسان نے نہیں دیکھا چلو ہم بچ گئے، کسی سی سی ٹی وی کیمرے کے نگرانی میں ہم نہیں آئے تو چلو بچ گئے۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، کہ جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ برائی کے کام کو انجام دیتے ہو، ان تمام تر چیزوں کو میں جانتا ہوں اور جاننے کے ساتھ ساتھ میں خبر بھی رکھتا ہوں، خبر رکھنے والا اور جاننے والا بھی ہوں۔ تو کسی برائی کے کام کو انجام دیتے ہوئے ہمارا دل کانپتا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف کیوں پیدا نہیں ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف سے ہمارے اندر کبھی تاریخ کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل جو ہے وہ بالکل سیاہ اور کالا پڑ چکا ہے، سیاہ اور کالا پڑ چکا ہے۔ ایگزامپل کے طور پر آپ یوں لے لیں کہ ایک پیپر، سادہ پیپر ہے، اس پر آپ کچھ لکھیں گے، کچھ رائٹ کریں گے تو آپ کو پڑھنے میں مشکل نہیں ہوگا، دشواری نہیں ہوگی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اسی کاغذ میں ہم کالا پینٹ کر دیں گے، کسی کالی چیز سے اس کو ہم کھود دیں گے اور اس میں بڑے بہترین انداز میں، بڑے بہترین ہینڈ رائٹنگ اس میں کچھ لکھیں گے اور کسی بھی ودوان کو، کسی بھی شکشت انسان کو ہم اس کو پڑھنے کے لیے دیں گے، اس کاغذ کو کیا وہ کچھ پڑھ پائیں گے؟ پڑھ پائیں گے؟ بتائیے۔ یقیناً آپ کا دلی جواب یہی ہوگا کہ جب کچھ دیکھبے نہیں کرے گا مولوی صاحب، تو پڑھے گا کیسے؟ پڑھنے کے لیے تو ضروری کچھ دکھائی دے، کوئی کتاب چھپ کر کے آتی ہے، بائی مسٹیک اس میں کچھ ہو جاتا ہے ادھر ادھر پرنٹنگ میں، تو وہ ہمیں صاف نظر نہیں آنے لگتی ہے، اس کو ہم پڑھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو کسی کاغذ، کالے کاغذ میں بہترین ہینڈ رائٹنگ سے لکھی ہوئی چیز کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اسی مانند ہمارا دل جو ہے بالکل سیاہ، سخت اور کالا پڑ چکا ہے۔ اب اچھی بات جو ہے گھستی تو ہے ہمارے دل کے اندر، اچھی بات جو ہے قرآن و حدیث کی بات جو ہے ہمارے دل کے اندر سماعت ہو جاتی ہے، لیکن اس بات کو مسجد کے باہر جا کر کے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج خطبہ جمعہ میں مولوی صاحب نے کیا بیان کیا تھا، آج خطبہ جمعہ کے خطیب نے حدیث کی وہ کون سی بات بتائی تھی جس سے مسجد میں اتنی بے چینی اور کبھی تاری ہو گئی تھی، ذرا اس بات کو تو یاد کریں۔ یاد کرنے کی کوشش کریں گے تب وہ بات یاد نہیں آئے گی۔ ابھی میں یاد کہہ رہا ہوں یا مولوی محفوظ صاحب کہیں گے یا مولانا مشتاق صاحب کہیں گے، کوئی بھی خطیب آ کر کے کہیں گے، اس وقت لگے گا یہ بات کو اللہ کو قرآن میں کر لے، حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بات کو نہیں کر لے، کہاں ہم کی بات نہیں کیسے بات ہے، کام کو کام نہیں کرتا۔ یہ بات احساس دلاتی ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہوا ہے، بس خالی سخت اور کالا ہو چکا ہے، سخت اور کالا ہو چکا ہے۔ اب کالی چیز میں کوئی ہم کچھ لکھیں گے تو دکھائی نہیں دے گی نا۔ اسی طریقے سے اچھی بات جو ہمارے دل کے اندر گھستی ہے، وہ بات ہمارے دل کے اندر سماتی ہے، لیکن بعد میں اس بات پر ہم غور و فکر کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہو نہیں پاتا۔ ایک ایگزامپل یوں آپ کو لے لیں، ہمارا دل کیسا ہو گیا ہے، ہم گھر بناتے ہیں، اس میں الگ الگ خان، الگ الگ کمرہ بناتے ہیں، یہ فلاں کا کمرہ، یہ فلاں کا کمرہ، یہ فلاں کا کمرہ، اور یہ والا کمرہ جو ہے میرا۔ اب ان کمروں میں لائٹنگ سسٹم ہم شروع کرتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں چل چکی ہے، ساری چیزوں کو ہم اپناتے ہیں، لیکن جب اگر جس کمرے کے حقدار ہم ہیں، جو کمرہ میرا پرسنل ہے، اس میں ہم کوئی چیز رکھتے ہیں اور اس کمرے کے اندر لائٹ نہیں ہے، اندھیرا ہے، اور کوئی چیز ہم رکھتے ہیں، جو چیز رکھتے ہیں وہ میرے علاوہ دوسرا گھر کے کوئی افراد نہیں جانتا ہے، یاد رکھیے گا، کمرہ میرا پرسنل ہے، چیز جو رکھے ہیں ہم رکھیں گے، کہاں رکھے ہیں ہم جانتے ہیں، اور میرے علاوہ گھر کے کوئی افراد
نہیں جانتا ہے، لیکن کمرہ جو ہے اندھیرا ہے، کالا ہے، کمرے میں تاریکی چھائی ہوئی ہے. اب اس اندھیرے میں، اس تاریکی میں یا نہار کمرے میں ہم جا کر کے اس چیز کو ڈھونڈنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے یہ ڈھونسا گٹوے میں کھائیں گے. سب سے پہلے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ایک ڈھونسا گٹوے میں کھائیں گے. اب وہاں سے بٹورتے کسی طرح سے اور اندر جائیں گے تب تک کرسیاں میں جا کر کے 3 روٹیاں کھائیں گے. کرسی رکھی ہوئی ہے، اس میں ٹکر دے کر کے 3 روٹیاں وہاں کھا لیے. کمرہ اپنا ہے، پرسنل ہے. جو چیز رکھے ہیں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کسی ہمارا کو معلوم نہیں ہے. ہم رکھتے ہیں لیکن اندھیرا گھر جو ہے اندھیرا ہے. اب اندھیرا کالے چیز کے معنی ہوتی ہے نا، ہم آپ بہتر سمجھتے ہیں، الحمدللہ ہم سمجھدار ہیں، لیکن بس خالی سمجھدار ہیں اور سمجھتے ہی ہیں. تو کیا وہ چیز ہمیں ملے گی؟ نہیں. جب کرسیاں میں ڈھونسا کر کے 3 روٹیاں کھا لیں گے تب چلیں گے کہاں لے بتیا کیا کچھ سمجھنا ہے ملے گی. تو اسی معنی میں جو ہے ہمارا دل ہو گیا بالکل اندھیرا، کالا ہو چکا ہے. اچھی باتوں کو ہم سنتے ہیں، قرآن جیسی مقدس آیتوں کو ہم سنتے ہیں، مقدس کتاب کی آیتوں کو سنتے ہیں، حدیث مبارکہ کو ہم سنتے ہیں، اور جس وقت سنتے ہیں اس وقت ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں ہم نے اپنی ماضی زندگی میں بہت برائی کے کام کو انجام دیے ہیں، بہت طرح کے گناہوں کو ہم نے کیے ہیں. اب سے ارادہ کرتا ہوں اور یہ عہد لیتا ہوں کہ آج سے میں نماز کو شروع کروں گا اور تمام تر برائیوں کو طلاق دے دوں گا، تمام تر برائیوں سے باز آ جاؤں گا، تمام تر برائیوں سے الگ رہوں گا. لیکن جو باتیں ہم سنتے ہیں کسی جلسوں میں، کسی دینی محفل میں یا خطبہ جمعہ کے خطیب کی زبان سے، اور باہر جا کر کے ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، وہ پاتا نہیں ہے. اس وجہ سے کیونکہ ہمارے دل کے اندر وہ باتیں تو ہے لیکن باہر اس وجہ سے نہیں نکل پاتی ہے. جو ہم نے ابھی مثال دیا اسی معنی میں ہمارا دل ہو چکا ہے. غور و فکر کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پاتا نہیں ہے. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اس کو بیان کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. حدیث نمبر ہے 12697. حدیث نمبر ہے 12697. 1 2 6 9 7 مسند احمد کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انصاری صحابی آئیں گے اور وہ جنتی ہوں گے. ابھی ایک انصاری صحابی آئیں گے اور وہ جنتی ہوں گے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیوں کو لے کر کے مسجد تک آئے اور ان کی داڑھی مبارک سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے. وضو کے پانی کے قطرات ان کے داڑھیوں سے ٹپک رہے تھے. ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ شخص جنتی کا، اگر جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس انصاری صحابی کو دیکھو. اس پر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آشچریہ ہو گئے، مطلب حیرت میں پڑ گئے. اور وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہ اس میں کیا ایسی خاصیت ہے جو کہ اللہ کے نبی نے اس کو جنتی قرار دے دیا. وہ بے چین ہو گئے، بے تاب ہو گئے. یہ بات اس کو اندر ہی اندر کھانے لگی، تڑپانے لگی کہ ذرا میں بھی تو دیکھوں اس کا عمل کیا ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ لگاتار 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص جنتی ہے. 3 دن لگاتار اس بات کو اللہ کے نبی نے دہرایا. حضرت ابو سعید یعنی انصاری صحابی کے لیے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ تڑپ ہوئی کہ ذرا میں بھی تو دیکھوں یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے یا کون سا ایسا اس کے اندر عمل ہے جو اللہ کے نبی کو معلوم ہے اور اس عمل کی بدولت اللہ کے نبی نے اس کو جنتی قرار دے دیا. ابھی 1 نہیں 2 نہیں پورے 3 دن ایک ہی بات کو دہرائے. تو وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ میرے والد محترم کو ہم نے قسم دے کر رکھا ہے کہ میں 3 دن تک گھر واپس نہیں لوٹوں گا، لہٰذا آپ مجھے اپنے گھر میں جائے بنا دے دیں، یعنی ٹھہرنے کی اجازت دے دیں، رکنے کی اجازت دے دیں. 3 دن تک میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں.
تو اس انصاری صحابی نے اجازت دے دی، 3 دن ان کے ساتھ رہے. وہ دیکھے کہ جو حسب معمول عبادت کرنے کا حضرت عبداللہ کا طریقہ تھا، ان کا بھی وہی طریقہ ہے. جس وقت یہ نماز پڑھا کرتے تھے وہ بھی پڑھا کرتے تھے. رات میں اٹھ کر کے کوئی قیام ان کا نہیں تھا، رات میں اٹھ کر کے کوئی قیام ان کا نہیں تھا. جس وقت ان کی نیند کھل جاتی ذکر و اذکار کرتے، اٹھ کر کے وضو بناتے، نماز فجر ادا کرتے، اور اسی طریقے سے اس کا معمول چلتا تھا. جب 3 دن گزر گئے اور کوئی ایسا بڑا عمل کرتے ہوئے ان کو انہوں نے نہیں پایا، تب جا کر کے ان سے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تمہارے بارے میں لگاتار برابر 3 دن جنتی شخص دیکھنا چاہتے ہو، جنتی شخص دیکھنا چاہتے ہو، جنتی شخص دیکھنا چاہتے ہو. ہم لوگوں کو 3 دن بتلائے اور تمہارے طرف اشارہ کیا. اللہ کے نبی نے 3 دن ایک ہی بات کو بتائے اور تمہارے طرف اشارہ کیا. اس وجہ سے میں تمہارے اس اعمال کو دیکھنے کے لیے میں تمہارے پاس آیا، حالانکہ میرے والد محترم سے میرا کوئی قطع تعلق نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے. ہم تمہارے اعمال کو دیکھنے کے لیے تمہارا پیچھا کرتے ہوئے 3 دن تک تمہارے ساتھ ہم نے اس لیے زندگی گزارا تاکہ وہ عمل میں تمہارا دیکھوں اور اس عمل کو میں بھی انجام دوں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی جنتی قرار دیں. اللہ اکبر. یہ تھا صحاباؤں کے دلوں کے ایمانی جذبہ. جو کسی انسان کے اندر کوئی اچھائی دیکھتے تھے، اس اچھائی کو اپنے اندر لانے کے لیے جھوٹ کا بھی سہارا لے لیا کرتے تھے کہ میرے والد محترم سے انبن ہو گیا ہے، یا اس کو ہم نے قسم دے دیا ہے کہ 3 دن تک میں نہیں واپس آؤں گا. یہ دیکھنے کے لیے وہ کون سا عمل کرتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے اندر کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا کام ہے، جس کے کون سے ایسی نیکی ہے جس کے بدولت اللہ کے نبی نے اسے 3 دن تک لگاتار جنتی قرار دیا، جنتی کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا. ذرا میں بھی وہ عمل دیکھوں اور اپنے اندر وہ چیز میں لاؤں. آج کل ہمارے اندر اس کا برعکس ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے. کسی کو زیادہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھنے لگے، بلڈنگیں بنانے لگے، طرح طرح کی گاڑیاں ان کے گھروں کے پاس کھڑی ہونے لگی. من میں ایک دم لالچ پتا کرے تو ایک دم لالچ من میں جانا شروع. اس کے لیے وہ قتل و غارت بھی کرنا پڑے تو کوئی پرواہ نہیں، کسی کا کڈنیپ کرنا پڑے تو کوئی پرواہ نہیں، کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا پڑے تو کوئی پرواہ نہیں، کسی کی عزت کو تار تار کرنا پڑے تو کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر علماء ہم سے آگے بڑھ گیا ہے تو ہم یہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے. ہمیں یہ منظور نہیں کہ وہ ہم سے آگے بڑھے کسی بھی چیز میں. اللہ نے اسے نوازا ہے. اب کس طریقے سے انہوں نے اس مال کو حاصل کیا، کس طریقے سے کمایا، اس کا میٹر وہ جانے، اس کا رب جانے. یہاں پر صحابہ کا یہ ہوتا تھا کہ وہ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے اور وہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ کون سا ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جنتی قرار دے دیا. تو جا کر کے اس شخص سے انہوں نے بتایا کہ بھلا بتاؤ اے اللہ کے بندے، میں تمہارے پیچھا اس لیے کیا، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر کے اندر 3 دن تک اس وجہ سے قیام کیا، 3 دن تک اس وجہ سے ٹھہرا رہا کہ اللہ کے نبی نے تمہارے بارے میں بتایا کہ جنتی شخص اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس انصاری صحابی کو دیکھو. دوسرے دن بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس انصاری صحابی کو دیکھو. تم لوگ اگر تیسرے دن بھی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر تم لوگ جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس انصاری صحابی کو دیکھو. ہم نے تمہارے ساتھ 3 راتیں بتائی، 3 دن بتائے، لیکن تمہارے اندر کوئی ایسی کوالٹی، اچھی کوالٹی والا عمل تو ہم نے نہیں دیکھا، کوئی ایسی نیکی کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس کے بدولت اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی قرار دے دیا. جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جو حسب معمول ہمارا ہے، جو عمل کرنے کا طریقہ ہمارا ہے، جو عبادت کرنے کا طریقہ ہمارا ہے، وہی عبادت کرنے کا طریقہ تمہارا بھی ہے. جس عبادتوں کے لیے ہم آمادہ ہوتے ہیں اسی عبادتوں کو تم انجام دیتے ہو. ہم نے اپنے اندر اور تمہارے اندر کوئی ایسی نیکی میں فرق اور تبدیلی نہیں دیکھی. بھلا بتاؤ کس بنا پر اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی قرار دے دیا. یہ بول کر کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس آنے لگے تو پیچھے سے انہوں نے آواز دیا اور اس کو بلایا کہ میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا، جو عمل تم کرتے ہو وہی عمل ہم بھی کرتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر
किसी मुसलमान के लिए, किसी ईमान वाले के लिए कीना नहीं रखते। हम किसी इंसान को देख करके, हम किसी मुसलमान को देख करके हसद नहीं करते। हम किसी कामयाब मुसलमान को देख करके जलन नहीं करते। हम किसी को देख करके जलते नहीं हैं। हम किसी की ग़ीबत नहीं करते। हम किसी की बुराई नहीं करते। हम किसी की चुगलखोरी नहीं करते। और अगर कोई इंसान किसी इंसान का बुराई करता है, किसी इंसान का चुगलखोरी करता है, किसी इंसान का ग़ीबत करता है, किसी इंसान की बुराइयों को उछालता है, तो हम इन तमाम बातों से दूर रहते हैं। हम उन बुराइयों की बातों को नहीं सुनते हैं। हम किसी की ग़ीबत को सुनते नहीं हैं, ना हम किसी की ग़ीबत करते हैं, ना अपने दिलों के अंदर किसी के लिए कुदरत की हसद और जलन रखते हैं। इसी तरीके से हमारा कोई और अमल नहीं है, बल्कि यही एक आखिरी अमल है। बताइए, हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर जो इबादतें करते थे, वही इबादत उस अंसारी सहाबी भी क्या करते थे, लेकिन फर्क क्या था कि उसके दिल के अंदर किसी इंसान के लिए कुदरत, हसद, जलन, बुग़्ज़ नहीं था। ना किसी के वो ग़ीबत और चुगलखोरी जैसे काम को अंजाम देते थे किसी के लिए, ना इस तरीके से बुराई को सुनना पसंद करते। लेकिन अफसोस कि आज हम अगर किसी बुराई, किसी इंसान के लिए किसी बुराई को सुनते हैं तो उसमें और हम उसका हाथ बढ़ाते हैं। तुम कहाँ जाना बोले करवा रहे, तुमको इतना जाना है, अमल से सुन क्या बोलता हूँ, होता कि नहीं होता? जरा दिल पर हाथ रख करके बताइए। कोई इंसान, दो इंसान के दरमियान बातें हो रही है, किसी तीसरे इंसान की बात हो रही है जो वहाँ पर मौजूद नहीं हो, और उस महफिल में किसी तीसरे इंसान की एंट्री होती है और वो सुनता है, तो समझ आता है लागो को फरमा पानी बोल रहा है, तो हाँ दादा बोलो ये बता चेक करो राइट, तो क्या ना कर रहा है, सुन लो और बताया ना। तो इस तरीके से हम बुराई में हाथ बढ़ाते हैं। बतलाइए एक ऐसा अमल कि जो बुराइयों से दूर रहते हैं, इन बुराइयों को सुनना पसंद नहीं करते हैं, ना किसी का ग़ीबत करते हैं, ना चुगलखोरी करते हैं, ना किसी के लिए ग़ीबत और चुगलखोरी सुनना पसंद करते हैं, ना किसी का वो बुराई करते हैं, ना किसी की जुबान से किसी के बारे में बुरे अल्फाज सुनना पसंद करते हैं। इस अमल के जरिए अल्लाह के नबी ने उसे दुनिया के अंदर 3 दिन तक एक अल्फाज इस्तेमाल किए थे, अगर जन्नती शख्स को देखना चाहते हो उस अंसारी सहाबी को देखो। क्या हम जन्नत में जाना नहीं चाहते? क्या हम अपने आप को जहन्नम से रोकना नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो मेरे भाइयों, जो बुराई हम अंजाम देते हैं, जो बुराई के काम करते हैं, इन तमाम तर बुराइयों से हमें बाज आना पड़ेगा। और अगर कोई इंसान किसी इंसान के बारे में बुराई फैला रहा है, उन बुराइयों को अगर हम रोक नहीं सकते हैं तो उन बुराइयों को हम सुनना भी पसंद या गवारा नहीं करेंगे। बातों को ज़्यादा दूर न लेते हुए अल्लाह से दुआ हो हमारे इलाक़, तो हम तमाम मुसलमानों को ग़ीबत और चुगलखोरी जैसी खतरनाक बुराई से बचने की भरपूर तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम इंसानों के दिलों के अंदर उल्फत व मोहब्बत पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जिस इंसान के दिल के अंदर हसद, कीना, कपट जैसी खतरनाक बुराई बसी हुई है, उन बुराइयों को दिल से खत्म करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें से जो बीमार हैं उसकी बीमारी को दूर अता फरमा, जो परेशान हैं उसकी परेशानी को दूर अता फरमा। और जब तक तू हमें जिंदा ईमान की हालत में रख, और जब हमारा आत्मा को ईमान की तरफ हो, आमीन।